اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گلی محلے کے دکاندار، تلخ مگر حقیقت ایک کڑوا سچ۔ کچھ دن پہلے کسی کام سے ایک قریبی محلے میں میرا جانا ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی عروج پر تھی۔ گلی میں جنرل اسٹور ٹائپ دکان دیکھی تو سوچا کہ اسٹنگ پی کر دماغی توازن ٹھنڈا کیا جائے۔ میں نے بائک روکی اور دکاندار کا، جس کی عمر 50 کے قریب تھی، اس سے یک اسٹنگ طلب کی اور لے کر دکان کے باہر شیڈ کے نیچے سائڈ پر کھڑا ہو کے خود کو بوسٹ اپ کرنے لگا۔ اتنے میں ایک پیاری سی بچی، جو کہ جسمانی خد و خال سے بلوغت کی حدود کو چھو رہی تھی، مگر چہرے کی معصومیت اور انداز و اطوار سے میرے اندازے کے مطابق 10 سال سے زائد عمر کی نہ تھی، دکان پر آئی اور بظاہر کرخت نظر آنے والے دکاندار سے 1.5 لیٹر کوک دینے کو کہا۔ ساتھ ہی وہ فرنٹ ڈیسک پر پڑی ٹافیوں، نمکو وغیرہ میں سے بھی چیزیں چننے لگیں۔ دکاندار نہایت شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بچی کو چیزوں کے ریٹ بھی بتانے لگا اور بچی کے ساتھ خوش گپیاں بھی کرنے لگا۔ کیونکہ میری اپنی کوئی بہن نہیں تو مجھے اس طرح کی معصوم بچیاں بہت پیاری لگتی ہیں اور حسرت ہوتی ہے کہ میری بھی ایک ایسی بہن ہوتی، لہذا میں اس کو نوٹس کرنے لگا۔ خیر، میں دکان کے باہر سائڈ پر اس اینگل سے کھڑا ہوا تھا کہ دکاندار مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ دکاندار اور بچی مجھے صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ اسی اثنا میں دکاندار نے خوش گپیاں کرتے کرتے بچی کے گال پر ہاتھ لگایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بچی کے ابھرتے نسوانی نقوش پر چٹکی کاٹ لی۔ بچی اس کی اس حرکت پر ہونٹ بھینچ کر شرمانے لجانے لگی اور ٹماٹر کی طرح سرخ ہو کر سکڑنے سمٹنے لگی اور جلدی جلدی چیزیں لے کر بھاگ گئی۔ ممکن ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہو اس کے ساتھ، یا قریبی دکان پر آنے کے باعث ایسا روز ہوتا ہو، مگر میرے مشاہدے کے مطابق بچی کا اس کی اس حرکت پر خفا نہ ہونا اور بس ناسمجھی میں شرمانا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ دکاندار موصوف پہلے بھی بچی کو ہراساں کرتا رہا ہوگا۔ بہرحال میں اس صورتحال پر کشمکش میں تھا کہ کیا ایکشن لوں، اسے لان تان کروں، لوگوں کو جمع کروں، مگر چونکہ میں اس محلے میں اجنبی تھا اس لیے خاموشی اختیار کر لی، مبادا کہ محلے کے اس شریف دکاندار کو بے قصور سمجھ کر لوگ مجھے ہی جھوٹے الزام نہ دھر لیں۔ میں نے چبھتی نگاہوں سے اسے بوتل کے پیسے ادا کیے اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بس اس واقعے نے مجھے ایک نئی تحریک دی۔ معاشرتی اور اخلاقی مسائل سے وابستہ کیسوں کی تو میں خود ہی تلاش میں رہتا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، گرمی اور مصروفیت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں نے اگلے 3 روز میں اپنا محدود سا شہر چھان مارا۔ حتی المقدور ہر محلے کی ہر ایک گلی کا وزٹ کیا۔ جہاں گلی میں دکان نظر آتی اور وہاں چھوٹی بچیاں بھی موجود ہوتی تو وہاں رک کر بہانے سے کوئی چیز لیتا یا دکاندار کی نفسیات کو پرکھ کر مزید مشاہدے کے لیے بوتل بھی پی لیتا، جسے ختم کرنے میں مجھے 15 منٹ ضرور لگتے۔ پھر ڈائری میں دکان کا نام اور لوکیشن نوٹ کر لیتا اور آگے نکل جاتا۔ یوں اس ریسرچ آپریشن کے 3 دنوں میں نے 28 بوتلیں پی اور 70 عدد شاہی میوے، تلسیاں، ہیوٹ والی ٹافیاں بھی جمع کی، مگر اس سے حاصل ہونے والا مشاہدہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ کیا آپ نے اپنی گلی محلے کے دکانداروں پر بھی کبھی غور کیا؟ ان کی عمر پر مت جائیے گا۔ دکان چلانے والے نوجوان لڑکوں سے لے کر عمر رسیدہ بوڑھوں تک کی حرکتوں کا آپ نے جائزہ لیا؟ مگر میں نے لیا۔ 232 دکانوں کے مشاہدے کے بعد صرف 78 دکانوں کو میں نے چھوٹے بچے بچیوں کی حد تک ٹھیک پایا، جبکہ بقیہ 154 دکانداروں کی حرکتیں چھوٹی بچیوں کے ساتھ ذو معنی اور بے مطلب بے مقصد مذاق پر مشتمل تھیں، جبکہ ان کے ساتھ ہاتھ کا مذاق اور انہیں ٹچ کرنا بھی معمول کی بات تھی۔ ایک دکاندار اگر ایک باپ کے سامنے بھی اس کی چھوٹی بچی کے گال پر ہاتھ پھیرے تو باپ کو بہت اچھا لگے گا کہ شریف انسان میری بچی سے بہت انسیت رکھتا ہے، مگر میں اپنی ریسرچ کے مطابق
مطابق اس کے پیچھے چھپی شیطانیت کو پرکھ سکتا ہوں۔ ان دکانداروں میں کچھ ہمارے اپنے اور کچھ غیر ہوتے ہیں۔ غیر تو ایک طرف مگر زیادہ تر اپنے ہی چھوٹی رشتہ دار بچیوں پر جنسی نگاہ رکھتے ہیں۔ بچیاں ان سے مانوس بھی ہوتی ہیں اور کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں۔ لہٰذا میں اپنی ریسرچ کو اپنے شہر میں کس طرح قانونی کارروائی میں استعمال کروں گا یہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر میرا فرض تھا کہ آپ کو بھی اس میں شریک کر کے باور کرا دوں کہ بحیثیت والدین آپ کو کیسے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، ایسی برائیوں کی روک تھام کے طریقے بھی آپ کو بخوبی پتہ ہیں، بس اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ اور اگر آنکھیں بند رکھیں تو یقین کیجئے کہ ہمیں ہماری پریوں جیسی بچیوں کی لاشیں کوڑے کے ڈھیر پر روز ملتی رہیں گی۔ اگر کسی کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو ہم بہت معذرت چاہتے ہیں، لیکن ایک حقیقت آپ دوستوں کے سامنے لانا تھا۔